اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورۃ الزخرف مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 63 نمبر ہے۔ سورۃ شورى کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت الزخرف ایک نام سے موسوم ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زخرف کا لفظ ذکر کیا ہے، جس کا معنی ہے سونا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ زیب و زینت اور یہ سیم و زر، اموال و دولت، جاہ و منصب، جس کو یہ لوگ عظمت کا معیار قرار دیتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے فتنے میں واقع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر اور چھت اور سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں، تو اس میں وہ زخرف کا معنی سونا، چونکہ صورت میں دنیا کے عیش پرستی اور دنیا کے ساتھ تعلق اور دنیا کی زیب و زینت سے فتنے کے اندر واقع ہونے سے، فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اللہ سے غافل ہونے کے بارے میں صورت بیس کر رہی ہے، اس لیے صورت کا نام ہے سورۃ زخرف۔ فرعون اپنی دنیا سے کیسے متاثر تھا اور کیسے فخر کیا تھا اس نے۔ اس صورت کا پہلی صورت کے ساتھ ربط کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1، پہلی صورت میں قرآن کو حکم بنانے کا حکم تھا۔ اس صورت میں قرآن کو حکم بنانے کا حکم تھا، اور قرآن کو حکم بنانا ہی موحدین کی حجت ہے۔ موحدین قرآن کو پیش کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو اس صورت میں مشرکین کے دلائل پر رد ہے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں مشرکین کے شبہات پر رد تھا، اس صورت میں ایک اور شبہ پر رد ہے، جو معروف شبہ ہے ان کے ہاں، شفاعت جبری شرکی کا عقیدہ، تو اس کا جواب دیا گیا ہے اس میں۔ نمبر 4، سورہ شورى میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ مشرکین کی حجت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، حجتہم داحضۃ عند ربہم۔ تو اس صورت میں اس حجت کو باطل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حوامیم کے اندر جو شبہات ہے مشرکین کے، اس میں سے ایک اہم شبے کا اس میں جواب دیا جاتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہمارے سفارش کرتے ہیں، تو اس صورت میں رد کیا گیا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، غلط کہتے ہو تم۔ صورت کا بنیادی مضمون رد ہے مشرکین کے دلیل پر کہ وہ اللہ کی مشیت سے اپنے شرک کے جواز کے لیے دلیل پکڑتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، رحمان نہ چاہتا تو ہم کیسے بندگی کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کیا۔ اس طرح اتباع الآباء پر رد کیا ہے، شفاعت شرکیہ پر رد کیا ہے۔ اتباع الآباء پر رد کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نمونے پیش کیے اور 3 قسم کے طبقوں کو
اس میں شامل کیا گیا اور 3 طبقات پر رد کیا گیا، یہود، نصارہ، مشرکین۔ اور ٹھیک ہے، تم اتباع الآباء کرتے ہو نا، ہم بھی مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ اتباع الآباء کرو لیکن اپنے باپ کو پہچانو۔ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یہودیو، تمہارا بڑا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کو توحید کی دعوت دی تھی۔ تورات نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ عیسائیو، تمہارا بڑا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کو پیش کیا ہے، وہ پہچان لو۔ ان هو الا عبد انعمنا وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عقیدہ بیان کیا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو اپنے اصل بڑوں کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے، کون سے اتباع الآباء کرتے ہو تم؟ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، خود ناراض ہوتے ہیں بیٹی کی خوشخبری سے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کا نقص بیان کیا اس میں کہ یہ تو لڑکوں کی بنسبت ناقص مخلوق ہے، وہ تم اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو، اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ سورت کے امتیازات، خصائص۔ نمبر 1، سورت میں رد ہے شرک کے اقسام پر، شرک فی الدعاء، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت، شرک فی البرکات، اور شرک بالملائکہ، اور شرک باتخاذ الولد، اور رد شفاعت قہریہ پر۔ نمبر 2، اس میں اعترافی دلائل ہے، ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، جس میں مد مقابل سے اعتراف لیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس میں دلیل نقلی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے اجمالاً۔ ابراہیم علیہ السلام سے مشرکین پر رد کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام دلیل نقلی یہود پر رد کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام نصارہ پر رد کرنے کے لیے۔ نمبر 4، اس میں رد ہے مشرکین کی 2 دلیلوں پر۔ پہلی دلیل، انہوں نے اللہ کی مشیت کو اپنی شرک کے لیے جواز بنایا، اور نمبر 2، اتباع الآباء، کہ ہم شرک اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اور شرک ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم باپ دادے کی تابعداری کرتے ہیں۔ مشیت والی دلیل کا رد انعام میں، سورۃ انعام میں، سورۃ النحل میں تفصیل کے ساتھ دیا جا چکا ہے۔ نمبر 5، اس میں رد ہے الہہ مجعولہ پر، من گڑت الہہ پر، اور نمبر 6، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان تفصیلاً بیان کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کیا ہے۔ سورۃ زخرف کے فوائد و لطائف کا بیان۔ یہ سورت اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ آسمان و زمین کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، آیت نمبر 9۔ اختتام اس بات کو ثابت کرنے پر ہو رہا ہے کہ آسمانوں و زمینوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، 58 نمبر آیت۔ یہ قریش جھگڑالو قوم ہے، اور آپ کے لیے مثال پیش کرتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے۔ اچھا، جب جس کی عبادت کی گئی وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہے اور خالق اور مالک، اس کائنات کے خالق اور مالک کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ابتدا اور انتہا کی اس جوڑ میں بندوں کو اس کائنات کے خالق اور مالک کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورت کا بنیادی محور دنیا کی زیب و زینت سے اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے متاثر نہ ہونا۔ سورت کے موضوعات: پہلا موضوع، سورت کی ابتدا مشرکین کی تخویف اور تہدید سی ہوئی ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے ہو تو سوچ لو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، تم سے پہلے مکذبین کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 5، آیت نمبر 8۔ دوسرا موضوع، سورت کے اندر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل پیش کیے گئے، اللہ کے مخلوق میں اور اللہ کی کائنات، آسمان، زمین، بارش، سمندر کے اندر کشتیوں کا مسخر ہونا اور خشکی میں انعام کا، جانوروں کا مسخر ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اپنے بندوں پر۔ آیت نمبر 9، آیت نمبر 13۔ تیسرا موضوع، سورت نے جاہلی معاشرے کی ایک جھلک پیش کی ہے، زمانۂ جاہلیت کے معاشرے کا کچھ حصہ پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہالت، خرافات اور شرک۔ مثلاً وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ بیٹیوں سے، اولاد سے پاک ہے۔ آیت نمبر 15، آیت نمبر 19۔ چوتھا موضوع، ابراہیم علیہ السلام کی برات کا بیان شرک سے، بت پرستی سے، 26 نمبر آیت، 28 نمبر آیت۔ پانچواں موضوع اس بات کا بیان ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، نبوت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا کی جائیدادیں اور مال اور سیم و زر، یہ اللہ کے ہاں عطیے کا اور دینے کا معیار اور میزان نہیں ہے کہ جو مالدار ہوگا، اس کے پاس مال و دولت ہوگی، جاہ و منصب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیں گے، نہیں۔ آیت نمبر 31، 32 میں اس کا بیان ہے۔ لہٰذا مشرکین کا یہ اعتراض غلط ہے۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن کریم اللہ کو پیغمبر بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی چودھری پر کیوں یہ نازل نہیں ہوا، اس یتیم پر کیوں نازل ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہم یقسمون رحمت ربک، نبوت اللہ کی رحمت ہے، یہ تقسیم کرنے والے ہیں، یہ تو چھوڑو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، رزق کی تقسیم کے اختیار بھی میرے پاس ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں نبوت کو تقسیم کرنے والے؟ چھٹا موضوع، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سرکش فرعون کے ساتھ، اور فرعون کا مال و جاہ ملک پر غرور کرنا، تکبر کرنا۔ آیت نمبر 46-56۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تقریر کی اور کہنے لگا قوم سے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے، اس کی بادشاہت، اور یہ نہریں میرے تصرف میں بہتی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کی، کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ جو پوری طرح بول بھی نہیں سکتا ہے؟ اور پھر اپنے ہاتھوں کے کنگن کو ہلاتا ہوا کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ
من ذهب، تو جس پانی پر اس نے فخر کیا تھا اس کے اندر اللہ نے ڈبو دیا، اس میں غرق کر دیا۔ فجعلناہم، اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ فاطاعوا، اپنے اس تقریر سے اپنے قوم کو بیوقوف بنایا، جیسے آج کل کے لیڈر بھی قوم کو انتخابات کے وقت بیوقوف بناتے ہیں۔ فاطاعوہ، انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، اور پھر ہم نے سب کو غرق کیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے عبرت بنا دی۔ اس زمانے کی فرعون بھی کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کیا ہے، یہ تو غریب ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنے گاڑیوں بنگلوں پر، اپنے جائیدادوں پر فخر کرتے ہوئے حق کے مقابلے میں آتے ہیں عہدوں و منصب پر۔ بھائی فرعون سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا، ولا یکاد یبین، یہ بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کے مقابلے میں ظاہری کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا۔ آج بھی کہتے ہیں مولویوں کے پاس کیا ہے، ان کے پاس ان کا اللہ ہے۔ آج کوئی جتنے بھی تکبر کرے فرعون سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے، اس سرکش کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا۔ دنیا میں انسان جس چیز پر فخر کرتا ہے وہی اس کے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ساتواں موضوع عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا بیان، اور اس میں لوگوں کے اختلاف کا بیان، اور یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہے، اور قیامت کی بڑی نشانی ہوگی جب آخری زمانے میں وہ اتریں گے۔ آیت نمبر 57، آیت نمبر 65۔ آٹھواں موضوع اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اور کافروں کی عاقبت بھی بیان کی ہے۔ سورت کے آیت نمبر 77 میں داروغ جہنم مالک کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ قالوا یا مالک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، داروغ جہنم فرشتوں میں سے جو داروغ جہنم ہے اس کا نام ہے مالک۔ سورت کی ابتدا بھی تخفیف سے ہو رہی ہے، اور جبکہ اختتام معافی سے ہو رہی ہے، فاصفح، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہتی ہے۔ 39 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ دنیا میں جو لوگ ناجائز کاموں میں اپنے بڑوں کی تابعداری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی فائدہ ان کو ملے، لیکن آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ 67 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ دنیا کا ہر تعلق، دنیا کی ہر محبت، یہ موت سے ختم ہو جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن الا الحب فی اللہ، اللہ کے لیے جو محبت ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت کے دن بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ عورت ذات کے متعلق اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اس کی نشو و نما زیورات میں ہوتی ہے، اس کی ساری دلچسپی زیورات میں، اور جھگڑے میں وہ اس کا بیان واضح نہیں ہوتا ہے۔ یعنی عورت کا حسن ناقص ہے، اس نقص کو زیورات پہننے سے مکمل کیا جاتا ہے بچپن سے۔ مرد کا حسن کامل ہے تو اس کو زیور پہننے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کا حسن ناقص ہے، اس لیے اس کو سونا اور چاندی اور تمام جو میک اپ کا سامان ہے
بازار میں تقریباً 80% سامان عورتوں سے متعلق بکتا ہے، ان کے کپڑے، ان کے میک اپ کے سامان۔ تو یہ اس نقص کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا نقص یہ ہے، حسن بھی ناقص ہے اور بیان بھی ناقص ہے کہ جب وہ لڑتی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینے سے عاجز آتی ہے، وہ اپنی دلیل کی وضاحت نہیں کر سکتی اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو آخری وصیت فرمائی وہ عورتوں کے متعلق فرمائی کہ یہ عاجز ہے، ناقص ہے، حسن کے اعتبار سے بھی، اپنی دلیل کے اعتبار سے بھی، لہٰذا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔